اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بے شک سماعتیں، بصارتیں اور دل، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم سب یہاں آج جس نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ نسبت دین کی نسبت ہے، اور اس سے بڑی نسبت اور کوئی نہیں. اور اگر ہم اپنی نیت کے ساتھ اور دل کے ارادے کے ساتھ دینی نسبت سے ملے ہیں تو یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ ہم سب کے لیے جنت میں جانے کا باعث بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دینی نسبتیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ قرآن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو میں ایک دو باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ سوال کیا جائے گا. بصارتوں کے بارے میں سوال ہوگا، سماعتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اسی طرح دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ دل کی کیفیات تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں، لہذا اس کے بارے میں ہمیں پوچھا نہیں جائے گا. اور پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے سامنے رہتی ہے. بہت سارے خیالات دل میں آ جاتے ہیں تو ان کا کیا کیا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیر ارادی طور پر خیالات آ جاتے ہیں اس پر انسان کو کوئی گناہ نہیں. تو یہ ہمارے لیے اور زیادہ اطمینان کرنے والی اور اطمینان بخش بات بن جاتی ہے کہ اس کے بعد ہم اپنے دل کی لگامیں کھلی چھوڑ دیتے ہیں کہ جو کچھ دل میں آئے اور جو کچھ ہوتا ہے. اس بات سے قطع نظر کہ دل سے مراد کون سی اینٹی ہے، یہ مغرب نے تو دل کو صرف خون پمپ کرنے والا ایک عضو سمجھا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی تعلق نہیں. لہذا جسم اور روح یا قلب اور جسم، اس میں پوری ان کی فکر کے اندر قلب یا روح ویسے ہی ان کے ہاں ان کی کسی بھی تحریر میں یا فکر میں یہ موجود ہی نہیں ہے کہ اس کا بھی کوئی علاج یا اس کی کوئی غذا کا اہتمام بھی کرتا ہے. کیونکہ ان کے خیال میں جسم ہی ایک چیز ہے اور وہی چیز جو سامنے نظر آ جائے وہی فائدے، جس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم، افادیت پسند، اور جو سامنے نظر آنے والا فائدہ ہے اور وہ چونکہ جسمانی ہوتا ہے اور وہ چونکہ مادی ہوتا ہے، لہذا ان کی پوری فکر جو ہے اس میں انسانی شخصیت کا یہ روح والا حصہ یا دل والا حصہ ویسے ہی ناپید رہ گئے. ہم مسلمان تو ہم نے بھی بہت اس کے بارے میں دل کے معاملے میں ہم نے لاپرواہی کا مظاہرہ اس لیے بھی کیا کہ کچھ لوگوں کو تو احساس ہی نہیں ہے، اور جن کو احساس ہے ان کو اس طرح کی باتوں نے اطمینان دے دیا کہ ہمارا دل جو ہے وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اب دل کی باتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور قرآن نے دوسری جگہ پہ کہا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے چاہے اس کو ظاہر کرو اور چاہے اس کو چھپاؤ، اللہ اس کا حساب ضرور لے گا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا. اس میں فرق یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے استثناء میں اور قرآن کے بتائے ہوئے امتحان میں فرق دونوں میں یہ ہے کہ ایک وہ سوچیں ہوتی ہیں جو غیر ارادی طور پر ہیں، اور یہ بات آپ ذہن میں
کبھی بھی اس الجھن کا شکار نہ ہوں کہ دل سے مراد اسلام نے اور قرآن نے جو اینٹیٹی لی ہے اس میں دل اور دماغ یہ دونوں اس کے ساتھ شامل ہیں. یعنی وہ جو دل اور دماغ کا اکٹھا عمل ہے، سائنس آج تک ہمیں بتاتی رہی کہ دماغ پورے جسم کا مرکز ہے، اور اب سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ مرکز دماغ نہیں ہے بلکہ دل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، انسانی جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. ہم نے دل کی طرف سے لاپرواہی کا پورا ایک رویہ رکھا من حیث المجموع، لہذا نہ دل صحیح ہوا، نہ ہم صحیح ہوئے، نہ ہماری قوم صحیح ہوئی، نہ ہماری ملت بنی. ایک پورا سسٹم جو ہے وہ بگاڑ کی طرف چلا گیا اور ہم نے کبھی سوچا. لہذا جو سوچیں، جو خیالات غیر ارادی طور پر آئے اور غیر ارادی طور پر ظاہر آتے ہیں، سے چلے جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں. ایک سوچ وہ ہوتی ہے جو انسان ارادی طور پر سوچتا ہے. تفکر بھی ایک عمل ہے، اور تفکر کا عمل جو انسان اپنی سوچ کے ساتھ کرتا ہے، اپنی ارادے کے ساتھ کرتا ہے، پھر اس کو سوچتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے. بعض بات سوچ غیر ارادی طور پر آتی ہے، پھر انسان ارادی طور پر اس کو پالتا ہے. یہ بالکل اس نگاہ کی طرح ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نگاہ جو ہے جو اچانک پڑ گئی کسی پر وہ معاف ہے، لیکن اگر وہ پہلی نگاہ بھی ارادے کے ساتھ ہو تو وہ معاف نہیں ہے. وہ غیر ارادی طور پر جو پہلی نگاہ ہے وہ معاف ہے. اگر کسی نے ارادے کے طور پر اپنے پورے توجہ کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ پہلی نگاہ ڈال لی کہ چلے پہلی معاف ہے، تو وہ ہرگز معاف نہیں ہے. اسی طرح سوچوں کا معاملہ ہے. لہذا ہم جو تفکر کرتے ہیں، سوچ ہی سوچ میں کہیں کا کہیں پہنچ جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. وہ ساری سوچیں قیامت والے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اس پہ وقت لگتا ہے، اس پہ صلاحیتیں لگتی ہیں. جس طرح سماعتوں کی طاقت ہے، جس طرح بصارتوں کی صلاحیت ہے، اسی طرح تفکر کی ایک صلاحیت ہے، اور یہ بھی اللہ کی نے قیامت والے دن پوچھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ نے تمہارے شکلوں کو، تمہارے مالوں کو، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھا. ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اور ایک روایت میں آیا ولا الى اموالکم. نہ تمہارے مالوں کو دیکھے گا، نہ تمہارے جسموں کو دیکھے گا، نہ تمہاری شکلوں صورتوں کو دیکھے گا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ دیکھے گا تو تمہارے دلوں کی کیفیتوں کو دیکھے گا اور تمہاری اعمال کی ظاہری شکل کو دیکھے گا کہ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. لہذا دل میں کیا ہے یہ بہت ہی اہم ہے. اور ہم نے اپنی دنیا کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، جو کام بھی کر رہے ہیں اس کا دل کے اوپر اثر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک سسٹم ایسا بنایا ہے کہ یہ جو جتنے ٹولز ہیں، چاہے وہ ہاتھ ہیں، چاہے پاؤں ہیں، چاہے وہ سماعتیں بصارتیں ہیں، چاہے زبان ہے، ہر چیز کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ دل کے اوپر ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مومن بندہ بھی کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یعنی فوراً ہی اس کا اثر دل پر ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جس چیز کا اثر دل پر ہوتا ہے وہ زبان ہے. آپ نے زبان سے کوئی بات نکالی، اس کا سیاہ نقطہ دل پر جا کے ڈائریکٹ لگ گیا. اگر تو اس کے بعد کوئی نیکی کی تو وہ دھل گیا، صاف ہو گیا، اور اگر نہیں نیکی کی تو ایک اور نقطہ لگ گیا. کوئی برائی کی پھر اور کیا، اور نقطہ لگ گیا، لگتے لگتے سارے کا سارا دل سیاہ ہو گیا. اب دل جب سیاہ ہو جاتا ہے، یا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنگ لگ جاتا ہے، تو دل کو جب زنگ لگتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ دل میں ان ورڈز بھی اور آؤٹ ورڈز بھی نصیحت کا کرنٹ پاس ہونا بند ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے بجلی کے تاروں کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ نکمے ہو جاتے ہیں، کسی چیز کسی کام کے لیے کرنٹ پاس نہیں ہوتا. لہذا جب کرنٹ پاس نہیں ہوتا، دل میں اخلاص نہیں آتا. دل میں اخلاص نہیں آتا، کبھی بھی انسان کے جسم سے یا اعضاء سے جو عمل جس پر انسان کرتا ہے وہ عمل کبھی بھی اخلاص پر نہیں ہو نہیں سکتا. یہ ہے وہ کیفیت. اور اس ساری کیفیت کو دور کرنے کے لیے وہ پروگرام جو ابھی ہمارے سید عمر فاروق صاحب، ڈاکٹر حافظ ضیاء الرحمان صاحب اور دیگر ہمارے عمران سلفی صاحب جتنے دوستوں نے یہاں پہ تعارف کروایا قرآن کا پروگرام، یہ دراصل دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے.
حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح پانی میں لوہا پڑا رہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور ظاہر ہے لوہے کو جب زنگ لگ جاتا ہے کسی کام کے لیے نکما ہو جاتا ہے۔ تو دل اگر نکما ہو گیا تو دل کی وجہ سے سارے جسم کا بگاڑ ہونا تھا، دل اگر صحیح ہونا تھا تو پورا جسم صحیح ہونا تھا۔ اگر دل کو زنگ لگ گیا اور یہ نکما ہو گیا تو اس کا مطلب ہے باقی تو معاملہ پھر کوئی نہیں رہا، اب یا تو دل نیا لگوائیں۔ دل کو جب زنگ لگ گیا، ہم نے ساری زندگی ایسے کرتوت کیے اور ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کن کن چیزوں سے نگاہ ٹکراتی ہے، کون کون سی چیزیں سماعتوں سے ٹکراتی ہیں، ہم تو آج ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، قیامت والے دن اگر ساری زندگی کا حساب دینا پڑا تو کیا کریں۔ لہذا دل کی سوچوں کا بھی جب حساب دینا ہے، یہ صرف فکر کی بات ہے، اگر آج ہمیں اس کی فکر لگ جائے، علاج اس کا موجود ہے۔ علاج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اب ظاہر ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو بازار سے نہیں مل جاتی ہے تو بندہ نہیں لے کے لگوا لیتا ہے، اب دل تو ایک ہی ہے، دل کا کیا کرنا ہے؟ لہذا صحابہ نے یہ نہیں سوال کیا کہ اس کا کیا علاج ہے، آپ نے صحابہ نے یہ سوال کیا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اگر زنگ لگ جاتا ہے تو کوئی چیز ایسی ہے جو اس زنگ کو دور کر دے، اس کو جلا بخش دے، کوئی ایسا ریگ مال، کوئی ایسی چیز جس کو رگڑ دے، کوئی جس سے زنگ ختم ہے، کوئی چیز؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں ہے۔ دو باتیں آپ نے کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، اپنی موت کو بہت زیادہ یاد کرنا اور یاد رکھنا، اس سے دلوں کا زخم ہوگا۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی ایسی صورتحال درپیش ہو جائے کہ ہمیں اپنے موت کی فکر پڑ جائے اور یہ حالات پیدا ہو جائیں اللہ نخواستہ کہ ہمارا یہاں سے اٹھنا ممکن نہ رہے، تو اس وقت پھر ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ظاہر ہے وہ نہیں ہوگی جو ہم سے پہلے اس وقت ہمارے دلوں کی کیفیت۔ پھر یہ سارا جو اسلام نے نظام بنایا ہے، نمازیں ہیں، یہ روزے ہیں، یہ ذکر اذکار ہے، یہ ہر چیز دل کی صفائی کے لیے۔ آپ کو اگر کبھی تجربہ کرنا ہو تو نماز جو آپ توجہ سے پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں جو ہم عدم توجہ سے پڑھتے ہیں، وہ نماز جو توجہ سے پڑھتے ہیں اس سے پہلے اپنے دل کی کیفیت کا اندازہ کر لیں اور اس کے بعد جو دل کی کیفیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گپ شپ ہم کرتے ہیں نا، گپ کی محفلیں، الحمدللہ کیا مولوی کیا غیر مولوی، کیا چھوٹے کوئی بڑے، پڑھے لکھے ان پڑھ، سب گپ شپ کی محفل ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گپ شپ کی محفل کیا کرتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، دیکھو جس محفل میں، جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، ایسی محفلیں گپ شپ کی نہ کیا کرو، ایسی کلام کی کثرت نہ کیا کرو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، یہ جو بغیر اللہ کے ذکر کے، جس محفل میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، گپیں چل رہی ہیں، گپیں چل رہی ہیں، یہ دل کو سخت کر دیتی ہے، کٹھور بنا دیتی ہے، دل کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسي، جو سخت دل والا ہوتا ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اس کو لعنتی کہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دوری کی کیفیت لعنت کی کیفیت، گویا وہ لعنتی ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ اور ویسے بھی جس قوم پر، جس فرد پر لعنت ہو نا، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے۔ نبی کریم اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، یہ یہود و نصارہ نے ہمارے وعدے توڑے، بنی اسرائیل نے وعدے توڑے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ فرمایا لعنت وجعلنا قلوبہم قاسیہ، لعنت کا جو سب سے پہلا اثر یہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو۔ لہذا یہ دل کی سختی کی کیفیت ہے، یہ لعنت کی کیفیت ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو گپ شپ کے محفلوں میں بیٹھنا ہو، ہم سب بیٹھتے ہیں، تو اس کے لیے ایک کام یہ کیا کریں کہ ہر 1-2 منٹ بعد اللہ کا ذکر ضرور کر لیا کریں۔ کبھی اللہ اکبر کہہ لیا، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر لیا، کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا، کبھی کوئی حدیث سنا لی، کبھی کوئی بات اس کے، یعنی گپ شپ کی محفلوں کے اندر بھی
جب اس کے اندر اللہ کا ذکر رہے گا تو پھر انشاءاللہ وہ گپ شپ کی لمبی محفلیں بھی وہ دل کی سختی کا باعث نہیں بنے گی، دل کے زنگ کا باعث نہیں بنے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کام کر لو، کثرت و ذکر، بہت موت کو زیادہ یاد کیا کرو، اور دوسرا کام یہ کرو کہ قرآن پاک زیادہ زیادہ پڑھا کرو، اس سے دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ تو ہم اگر آج سے اس کو پروگرام کے طور پر شروع کر لیں کہ ہم قرآن کو کچھ وقت ضرور دیں، تاکہ دل کا 24 گھنٹے میں جو بندہ اللہ کے قرآن کو 1 گھنٹہ بھی نہیں دے پاتا، وہ کیسے سمجھتا ہے کہ اس نے قرآن کا حق ادا کیا؟ وہ کیسے سمجھتا ہے کہ قرآن اس کے حق میں دلیل بنے گا؟ وہ کیسے سمجھتا ہے کہ قرآن اس کے حق میں بھگتے گا؟ کیونکہ قرآن نے بھگتنا ضرور ہے۔ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تیرے لیے دلیل ہے یا میرے خلاف دلیل ہے۔ لہذا ہم سب قرآن کے بارے میں جو رویہ رکھتے ہیں اس کو خود ایویلویٹ کر لیں، کیا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ یہ قیامت والے دن ہمارے حق میں گواہی دے؟ اگر ایسا تعلق نہیں ہے تو پھر یہ لازماً ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ 2 ٹول یاد رکھیں، جدید ترین دور میں فتنوں کا دور ہے، فتنے اس سے زیادہ گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادر بالاعمال فتنۃ کقطع اللیل المظلم، کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں کے آنے سے پہلے عمل کر لو جتنے کرنے۔ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے جب آ گئے تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ آدمی شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوا پڑا ہوگا، صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ ان فتنوں کے دور میں ہم یہ جو ڈیجیٹل گیجٹس آ گئے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی فکر رہتی ہے، سینسرشپ کوئی نہیں ہے۔ بچوں کی کیا فکر ہے؟ مجھے تو بوڑھوں کی فکر رہتی ہے۔ بچے کیا بوڑھے، کون ہے جو اس کے برے اثرات سے بچا ہوا ہو؟ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ 2 ٹول مجھے اور آپ کو اللہ کریم نے عطا فرمائے تھے، ہم نے ان دونوں ٹولز کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے برے اثرات سے بچ نہیں سکتے۔ وہ 2 ٹول آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ہم اپنی اولادوں میں منتقل کر دیں اور خود بھی ان 2 ٹولز کو اپنا لیں تو جدید ترین دور کے جدید ترین فتنوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کا قرآن اور دوسری ہے 5 وقت کی نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آپ کوئی سینسرشپ نہیں لگا سکتے۔ آپ بچوں کو 5 وقت کی نماز پہ لگا دیں، سوچ سمجھ کر قرآن پڑھنا اس کو سکھا دیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھے رستے پہ خود ہی لے جائے گا اور نماز بھی سیدھے رستے پہ رکھے گی۔ یہ 2 ٹول ہیں سیدھے رستے پر رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔